آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقار زکا جو ایک موصوف ہیں ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے. سب جانتے ہیں سوشل میڈیا کو، اور وہ کافی چیزوں پر کام کرتے رہے ہیں. پاکستان میں بھی ابھی کسی اور کنٹری میں آن لائن لوگوں کو پیسہ کمانے کے حوالے سے ترغیب دیتے رہتے ہیں. ان کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ مختلف طرح کے سائن بنا رہے ہیں اور غالباً کسی شیطان کی طرف تشبیہ یا شیطان کی طرف اشارے یا کسی مورتی یا اس طرح کی چیز کی طرف اشارے کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ وہ جو ہے ان کے پہلے بھی چیزیں کچھ مشہور ہیں، ان کے بارے میں لوگوں میں اشکال پائے جاتے تھے. بہت پہلے کی ویڈیوز بھی نکل کر آ رہی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ الومناٹی کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں اور لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا تعلق الومناٹی سے ہے. اب یہ الومناٹی کیا ہے، اس کے حوالے سے میں بہت زیادہ ڈیٹیل تو نہیں جانتا، نہ میں بیان کر سکتا ہوں زیادہ، لیکن مختصراً میں اپنے الفاظ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ شیاطین کے ساتھ ان کی عبادت کر کے، ان کا کہنا مان کے جو کام کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ شامل ہو جانا، ان کی جماعت کا حصہ بن جانا، یہ الومناٹی کا ایک گروہ ہے. اس میں شامل ہونے کو یہ شامل ہوتے تو پھر وہ ان کا کام کرتے ہیں. اس کی احادیث میں اگر ہم دلیل دیکھیں تو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک وادی کی طرف بھیجا. وہ وادی نخلا تھی، وہاں پر ایک عزا نامی بت تھا، نصب تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک بات بڑی مشہور تھی کہ جو بندہ وہاں پر جا کے کچھ بھی مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اس کا کہنا جو بھی وہ وہاں پر عبادت کر لے، وہ وہاں پر نظر و نیاز یا جو بھی ادھر کے پروٹوکولز ہیں ان کو فالو کر لے تو اس کا کام ہو جاتا تھا. بڑا مشہور تھا، لوگ جاتے تھے شفا یاب ہو جاتے تھے، لوگ جاتے تھے ان کے کام ہو جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. حضرت خالد بن ولید نے جا کے رضی اللہ عنہ نے گرا کے واپس آئے. آپ نے فرمایا ہاں جی کیا واقعہ ہوا؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے وسلم پجاری بھاگ گئے، میں نے اس کو گرا دیا، درخت کاٹ دیا. آپ نے فرمایا نہیں، ابھی کام مکمل نہیں ہوا، دوبارہ جاؤ. دوبارہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہاں پر جب میں دوبارہ گیا تو ایک عورت تھی جو اپنے سر پر خاک ڈال رہی تھی اور برہنہ تھی، اور ارد گرد اس کے پجاری اس کو پوج رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا عزا ہمیں بچا، ہماری مدد کر. کہتے میں بھاگ کے گیا، اس پر حملہ کیا، اس کو کاٹ دیا. فرمایا یہی وہ جماعت کا حصہ تھی، یہی وہ شیطان تھی، یہی وہ جننی تھی جو لوگوں کی ہیلپ کرتی تھی جب لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. الومناٹی میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ آپ ان کی عبادت کرو، آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرو، آپ کو جو چاہیے وہ دیں گے وقتی طور پہ. جادوگروں میں بھی یہی معاملات ہوتے. شیطان تو کہتا ہے، اللہ تو قرآن میں فرما رہا تھا کہ اس کی عبادت نہیں کرنی، لا تعبدوا الشیطان، میں نے تمہیں نہیں روکا تھا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہیں وقتی طور پہ دجال نے کیا کہنا ہے؟ اس نے کہنا ہے میرے ہاتھ میں ساری چیزیں، کیا چاہیے؟ بارش چاہیے میں ابھی برساتا ہوں، مال چاہیے ابھی دیتا ہوں، اناج چاہیے ابھی دیتا ہوں، سارا کچھ دیتا ہوں، لیکن کیا کرو؟ میری عبادت کرو. فرعون نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا. تو یہ شر اور خیر کی جنگ ہمیشہ سے چلتی آ رہی، اور شیطان آفرز دیتا ہے. ہمیں 20 بار ایسی آفرز آئی ہیں کہ ہماری بات مان لو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، تمہیں جو تم چاہو گے ملے گا. لیکن وہ اللہ ہے، وہی حاکم ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی سکون دینے والا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور وہی ہمارا مددگار ہے. تو میں بدگمانی تو نہیں کرتا، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ بندہ جس موصوف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، اگر وہ بندہ اس چیز میں شامل ہے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اور اگر وہ شامل نہیں ہے تو پھر یہ جو بھی اس کی ویڈیوز ہیں یہ کسی اور یعنی حوالے سے ہیں، یا مطلب میوزک سنتے ہوئے اس نے یہ مطلب کیفیات کی ہیں، جو بھی چیزیں، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں سمجھنے، خیر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.